السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں آصف خان اعلیٰ پرائمری اسکول دھامن گاؤں بڑے تعلقہ موتلا ضلع بلڈانا۔ آج میں لے کر آیا ہوں علم شہریت جماعت ششم، سبق نمبر 3، دیہی مقامی انتظامی ادارے۔ پیارے بچوں، دیہی یعنی دیہات کے، مقامی دیہی مقامی دیہات کے مقام کے انتظامی ادارے، انتظام کرنے والے ادارے یا انتظام کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والے ادارے۔ ادارہ ایک کے لیے، ادارے ایک سے زیادہ کے لیے۔ یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہم اس کے آگے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ادارہ جو رہتا ہے تو ادارے کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے اس کے اندر جو افراد رہتے ہیں یا جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ اس کا پلاننگ کرتا ہے، اس کا منصوبہ کرتا ہے، اس کے اصول و ضوابط بناتا ہے، قاعدے قانون بناتا ہے۔ اسی طرح سے انتظامی ادارے بھی ایک اہم ادارے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے جو انتظامی ادارے کہلاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ان اداروں کے ساتھ وفاقی حکومت اور ریاستی حکومت بھی سماج پر قابو رکھنے کے کام میں شریک ہوتی ہے۔ یعنی یہ مقامی انتظامی اداروں کا کام یہ ہے کہ سماج پر کس طرح سے کنٹرول رکھا جائے، قابو رکھا جائے، تاکہ ملک کا نظام صحیح ڈھنگ سے انجام دیا جائے نظم و ضبط کے ساتھ، اس میں کسی طرح کی کوئی بد نظمی نہ ہونے پائے۔ اسی لیے یہ ادارے قائم کیے گئے، دیہی مقامی انتظامی ادارے، اور ایک ہے شہری مقامی انتظامی ادارے۔ دیہی مقامی انتظامی ادارے 3 طرح کے ہوتے۔ نمبر 1، گرام پنچایت جو گاؤں یا دیہات کی سطح پر ہوتی ہے، پنچایت سمیتی جو تعلقے کی سطح پر، تعلقہ کی لیول پر ہوتی ہے، اور ضلع پریشد ضلع کی لیول پہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ضلع بلڈانا کی ضلع پریشد بلڈانا میں ہے، ہمارے تعلقے کی پنچایت سمیتی موتالا تعلقے میں ہے۔ اس طرح سے آج ہم جو ہے تو چند باتیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد، ان کو مجموعی طور پر پنچایتی راج ادارے کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ پنچایتی راج ادارے کون کون سے؟ گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک یہاں پر مثلث، اس کے اندر وفاقی حکومت، ریاستی حکومت اور مقامی حکومت۔ ہمارے ملک میں حکومتی کام کاج 3 سطحوں پر انجام دیے جاتے، جو ابھی آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے چارٹ مثلث، یہ 3 اہم سطح ہیں۔ ان سطحوں پر ہمارے ملک کا کام کاج چلتا ہے۔ وفاقی حکومت پورے ملک کا انتظام چلاتی ہے۔ اس کے ماتحت دفاع یعنی ڈیفینس، امور خارجہ اور کرنسی وغیرہ یہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، جس کو مرکزی حکومت بھی کہتے ہیں۔ یعنی مرکزی حکومت پر بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور ریاستی حکومتوں پر بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری سطح جو ہے تو ریاستی حکومت بھی جو ہے تو اس سطح پر بھی ہمارے ملک کا کام کاج چلایا جاتا ہے۔ دوسری سطح پر ریاستی حکومت ہوتی ہے۔ مہاراشٹر کی ریاستی حکومت قانون، حسن انتظام اور صحت عامہ اور تعلیم سے متعلق قوانین بناتی ہے۔ یہ ریاستی حکومت کے کام ہے، یعنی
قانون سازی کا بھی کام کرتے ہیں، حسن انتظام، کس طرح سے بیٹر طریقے سے ڈسپلن قائم رہے گا، نظم و ضبط قائم رہے گا. یہ ذمہ داری بھی ریاستی حکومت کی ہوتی ہے، اس ریاست کی. صحت عامہ یعنی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے متعلق بھی، اور ایجوکیشن تعلیم سے متعلق بھی یہ قانون بناتی ہے. تیسری سطح پر مقامی انتظامی ادارے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھی اس سے پہلے اوپر، کہ دیہی مقامی انتظامی ادارے 3 طرح کے ہوتے ہیں: گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد. اور اس کے بعد جو ہے تو شہری مقامی انتظامی ادارے ہوتے ہیں، وہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے بچوں، آج ہم جو ہے تو کچھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. مقامی انتظامی ادارے دیکھیے یہاں پر، دیہی یعنی دیہات کے، شہری یعنی شہر کے. گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، یہ آپ نے سمجھ لی. شہر کی لیول پر جو ادارے ہوتے ہیں مقامی انتظامی ادارے، تو نگر پنچایت، نگر پریشد اور مہانگر پالیکا، یہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. آج جو ہے تو ہم اس سبق کے اندر یہ تینوں جو ادارے ہیں دیہی لیول پر، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گرام پنچایت. گرام پنچایت جو رہتی ہے گاؤں یا دیہات کے مقام پر ہوتی ہے. ہر گاؤں کا انتظام، اس کا نظم و ضبط، اس کا نیوجن گرام پنچایت کرتی ہے. اور ایسا گاؤں جہاں پر آبادی کم ہو، یعنی 500 لوگوں سے کم آبادی والا گاؤں اگرچہ، تو وہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ گاؤں کے لیے ایک ہی گرام پنچایت ہوتی ہے. مطلب 2-3 گاؤں ملا کر پھر وہ ایک گرام پنچایت بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ گاؤں چھوٹا رہتا ہے، وہاں کی آبادی 500 سے کم ہوتی ہے. اس لیے دوسرے گاؤں کو، 1 یا 2 گاؤں کو اس کے اندر ملا دیتے ہیں، اور پھر وہ 2 یا 3 گاؤں مل کر ایک گرام پنچایت بنتی ہے. ایسی گرام پنچایت کو گٹ گرام پنچایت کہتے ہیں. گٹ گرام پنچایت، ایسی گرام پنچایت کو ہلکا جاتی گرام پنچایت بھی کہیں گے اس کو. پانی اور روشنی کا انتظام، پیدائش، موت اور شادی بیاہ کا اندراج وغیرہ جیسے کام گرام پنچایت انجام دیتی ہے. گرام پنچایت کے ایک خاص کام ہے گاؤں کے اندر، اس دیہات کے اندر پانی کا انتظام کرنا، روشنی کا انتظام کرنا. گاؤں کے اندر، گاؤں میں جو بچہ پیدا ہوا اس کی پیدائش، اور گاؤں کے اندر کوئی موت ہوئی تو وہ شادی ہوئی، تو ان باتوں کا اندراج کرنا، نوند کرنا، اس کو لکھنا رجسٹر میں گرام پنچایت کے. یہ اہم کام جو ہے تو گرام پنچایت کے ہوتے ہیں. گرام پنچایت کے عہدے داران اور افسر، اس کے بعد کا پوائنٹ، گرام پنچایت میں کون کون سے عہدے دار رہتے، یعنی مثال کے طور پر سرپنچ، آفیسر کون سے رہتے، عہدے دار کون سے رہتے. تو سرپنچ سب سے پہلے نمبر پہ سرپنچ. گرام پنچایت کے انتخابات جو ہے، یعنی چناؤ، الیکشن، ہر 5 سال کے وقفے سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک بار الیکشن ہو گیا اور بعد میں الیکشن نہیں ہوں گے، ایسا نہیں. 5 سال ختم ہونے کے بعد، پورے ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن لیا جاتا، اور پھر ایک نئی باڈی بنتی. تو 5 سال کے وقفے سے گرام پنچایت کے انتخابات ہوتے ہیں، نوڈنک ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں. جو چن کر آئے ہوئے ممبرس ہیں، اراکین ہیں، وہ اپنے اپنے وارڈ سے چن کر آتے ہیں، اپنے اپنے وارڈ سے. ایک نائب سرپنچ بھی ہوتا ہے، اگرچہ سرپنچ نہ رہے تو ان کی غیر موجودگی میں ایک نائب سرپنچ، جس کو اپ سرپنچ کہتے ہیں، اپ سرپنچ، تو یہ بھی رہتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سرپنچ کی غیر موجودگی میں گرام پنچایت کا کام کاج انجام دے. گرام پنچایت کا جو میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس جو ہوتا ہے، وہ سرپنچ کی صدارت میں ہوتا ہے. سرپنچ کی ادھیکشتا میں وہ میٹنگ ہوتی ہے گرام پنچایت کی. اس میٹنگ کے اندر گاؤں کی ترقی کے منصوبوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی سرپنچ کی ہوتی ہے.
अगरचे सरपंच का काम इत्मीनान बख्श ना हो, यानी सरपंच अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम ना दे, तो ग्राम पंचायत के जो मेंबरान हैं उसके खिलाफ अदम एतमाद, अविश्वास ठहराव भी ला सकते हैं और उसको जो है, उस सरपंच को जो सही ढंग से काम अंजाम नहीं दे रहा, उसकी जगह पर किसी दूसरे को सरपंच भी बना सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है तो उनको अदम एतमाद की तजवीज़ पेश करनी होती है और विश्वास ठहराव पेश करना होता है। इस तरह से सरपंच की अदम मौजूदगी में यानी उसकी गैर मौजूदगी में ग्राम पंचायत के कामकाज नायब सरपंच अंजाम देती है। ये हमने इससे पहले बता दिए। ये वफाकी हुकूमत, रियासती हुकूमत, ये इदारे मुकामी हुकूमती भी आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे ग्राम सभा। ये एक अहम चीज़ है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का एक अहम अमल है जिसे ग्राम सभा कहते हैं। देही इलाके या गांव में रहने वाले राय दहिंदगान यानी जो वोटर्स रहते, जो वोट देते, की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। जो गांव के लोग हैं, मतलब गांव के लोगों की जो मीटिंग रखी जाती है ग्राम पंचायत के अंदर, उस मीटिंग को, उस इजलास को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम होती है। बहुत अहमियत की हामिल होती है। ये कोई मामूली सभा नहीं रहती है। हर माली साल में, यानी एक साल में, हर एक साल में ग्राम सभा के, हर एक माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 इजलास होना ज़रूरी है। कंपलसरी है। ये 6 मीटिंग्स होनी चाहिए। इन इजलास को तलब करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। सरपंच जो है तो ये मीटिंग रखते हैं। हर माली साल के पहले इजलास में, यानी जो पहला जो मीटिंग होती है माली साल की पहली मीटिंग में, ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना रिपोर्ट और बजट पर ग्राम सभा बहस व मुबाहिसा करती है। यानी जो बजट है तो, और सालाना जो रिपोर्ट है और जो बजट है ग्राम पंचायत का, यानी इनकम कैसी आएंगी, इनकम कितनी आएंगी और उसको कहाँ पर खर्च करेंगे, तो ये सालाना रिपोर्ट और बजट, ये जो है तो ग्राम सभा के अंदर पेश किया जाता है लोगों के सामने, गांव के। ग्राम सभा की तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतल्ला किया जाता है। फिर ग्राम सभा के अंदर जो भी बातें आई, जो भी काम करना है, जो भी मंसूबा बना वहाँ पर, तो वो ग्राम पंचायत को मालूम करना पड़ता, क्या ऐसा हुआ। ग्राम सभा की तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतल्ला किया जाता है। ग्राम पंचायत की तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। जो भी कामकाज होते ग्राम पंचायत के तरक्की के, गांव की तरक्की के, और जो भी प्लान बनते हैं, मंसूबे बनते हैं, उनको मंजूरी देना, यानी उनको मंजूर करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये ग्राम पंचायत की तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है, ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इस बात को तय करने का इख्तियार ग्राम सभा को होता है कि कौन शख्स हुकूमत के मंसूबों से फ़ायदा उठाने का अहल है। यानी हुकूमत की तरफ से जो भी मंसूबे, जो भी प्लानिंग आती है, तो उसका हकदार कौन है, ये वहाँ पर बहस व मुबाहिसा होता है और उस जो उसका अहल है, यानी जो उसके काबिल है, उस तक, उस सरकार की स्कीम से उस तक उसका फ़ायदा जो है तो उसको पहुँचता है। इसलिए ग्राम सभा बहुत अहमियत की हामिल है। ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत, यानी जो लेडीज़ है उनकी शिरकत भी ज़रूरी होती है। ग्राम सभा जो मीटिंग होती है उसमें, ग्राम सभा के इजलास से पहले गांव की ख़वातीन के इजलास होते हैं। यानी ग्राम सभा की मीटिंग होने से पहले गांव की जो ख़वातीन रहती, लेडीज़ रहती, महिलाएं रहती है, तो उनकी एक अलग से मीटिंग हो जाती है पहले। इन मीटिंग्स में, इन ख़वातीन की मीटिंग्स में ख़वातीन के मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो समस्याएँ होती हैं उनकी, तो उन पर आज़ादी के साथ वो बहस व मुबाहिसा करती हैं, सब के सब लेडीज़। जैसे मिसाल के तौर पर पीने का पानी, नशाबंदी एक बहुत, यानी क्या कहेंगे उसको, एक समाज का नासुर है, जो नशे की वजह से बहुत सारे घर भी बर्बाद हो जाते कभी कभी, और पैसा बर्बाद होता उसके अंदर, सेहत बर्बाद होती, सेहत ख़राब होती, और इससे जो है तो ख़ास तौर से लेडीज़ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है घर में। तो उस मीटिंग में ये बात भी तय होती है नशाबंदी की किस तरह से रोकथाम की जाए, क्या उसकी प्लानिंग बनाई जाइए। फिर जो माश है,
اس پر بھی گفتگو ہوتی، یعنی کمائی کے ذریعہ، روزگار، ایندھن اور صحت سے متعلق گرام سبھا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے، یہ بھی جو ہے تو وہاں پر لیڈیز کی طرف سے یہ سجھاؤ آتا ہے۔ اس طرح سے یہ ہم نے سمجھے کہ گرام سبھا میں خواتین کی شرکت کی اہمیت کیوں ضروری ہے، کیونکہ خواتین کی بھی الگ سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مسائل پر پہلے چرچا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو گرام سبھا کے اندر بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب گرام پنچایت کے آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں، یعنی انکم کے ذرائع کون سے ہیں، تو گرام پنچایت کو انکم کہاں سے ملتی ہے؟ اب گرام پنچایت کو بہت سارے کام کرنا پڑتے، تو وہ کام کرنے کے لیے روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ روپیہ کہاں سے آئے گا، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا گرام پنچایت کے پاس؟ تو گرام پنچایت کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے، گرام پنچایت کے آمدنی کے ذرائع، ایک ریاستی حکومت اور ضلع پریشد کی جانب سے ملنے والی مالی مدد، مالی امداد، یعنی ریاستی حکومت، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے گرام پنچایت کو فنڈ آتا ہے، ضلع پریشد کی طرف سے فنڈ آتا ہے، روپیہ آتا ہے، تو اس سے گاؤں کی بھلائی کے کام گرام پنچایت کرتی ہے۔ یہ ایک سورس ہو گیا گرام پنچایت کی آمدنی کا، انکم کا۔ دوسرا، یاترا ٹیکس، اگرچہ یاترا بڑھتی ہے آزو بازو میں اس گاؤں کے ایریا میں کہیں پر، تو وہاں پر جو دکانیں لگتی ہے وہ دکانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے وہاں بیٹھنے کا، تو یہ ٹیکس بھی جو ہے تو گرام پنچایت کو ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بازار ہے، ہفتے واری بازار کا ٹیکس، یعنی ہفتے واری بازار بڑھتا ہے گاؤں کے اندر، تو ہفتے واری بازار کا بھی ٹیکس جو ہے تو گرام پنچایت کو وصول کرنے کا ادھیکار ہے، اختیار ہے۔ جو بھی ہفتے واری بازار کے اندر جو دکانیں لگتی ہیں ان سے ایک رقم طے کر لی جاتی ہے، اور وہ رقم جو ہے تو ہر ہفتے جو دکان والے دکانیں لگاتے ہیں ان سے وہ پیسے جو ہے تو وصول کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پانی کا ٹیکس، جس کو پانی پٹی بولتے، تو پانی کا ٹیکس بھی دینا پڑتا عوام کو، لوگوں کو، گرام پنچایت وصول کرتی۔ گھر پٹی، جو گھر میں ہم رہ رہے تو ہمارے گھر میں رہنے کا بھی ٹیکس ہم کو دینا پڑتا۔ تو اتنی ساری آمدنی، یہ سب آمدنی جو ہے تو یہ آمدنی کے ذرائع گرام پنچایت کے، یہ پیسہ جو ہے تو گرام پنچایت کے پاس جمع ہوتا ہے، اور پھر گرام پنچایت جو ہے تو اس کے تعلق سے، گاؤں کی بھلائی کے تعلق سے اس پیسے کو خرچ کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کی کتاب میں گرام پنچایت کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے، گرام پنچایت کاریالیہ، یعنی گرام پنچایت کا آفس، دفتر۔ اب آئیے یہ سب باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی گرام پنچایت کے تعلق سے، ہے نا؟ اس میں کوئی ایسا بات نہیں رہی کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ کوشش کیا میں نے آپ کو سمجھانے کی، صحیح کہ کیا کیا چیزیں جو ہے تو گرام پنچایت کی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئندہ سبق میں ہم جو ہے تو آئندہ پیریڈ کے اندر ہم پنچایت سمیتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم نے گرام پنچایت کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ اس کی خاص باتیں میں بتا دیتا آپ کو ایک بار۔ دیہی مقامی انتظامی ادارے، اس سبق کے اندر جو ہے تو جو دیہات کے مقام رہتے ہیں ان کا انتظام چلانے کے لیے جو ادارے کام کرتے ہیں، ایسے اداروں کو دیہی مقامی انتظامی ادارے کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ گرام پنچایت گاؤں یا دیہات کی سطح پر ہوتی ہے، پنچایت سمیتی تعلقے کی سطح پر ہوتی ہے، اور ضلع پریشد ضلع کی سطح پر ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے سماج پر قابو رکھنا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، ان کا انتظام، نظم و نسق صحیح طریقے سے انجام دینا۔ یہ اہم کردار جو ہے تو دیہی مقامی ادارے انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور حکومتی کام کاج 3 سطحوں پر انجام دیا جاتا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہے، تو اس میں مقامی حکومت بھی آتی ہے۔ تو وہ یہ 3 اہم ہیں اصل میں۔ ایک ہے وفاقی حکومت، جو مرکزی اور ریاستی حکومت پر بھی کنٹرول رکھتی ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے تو مرکز پر اور ریاستوں پر بھی کنٹرول رکھتی ہے۔ ریاستی حکومت جو ہے تو اپنے ریاستوں کے کام کاج چلاتی ہے اسٹیٹ کے، اور مقامی حکومت جو ابھی مقامی انتظامی ادارے جو بتائے ہم نے آپ کو، وہ دیہی مقامی انتظامی ادارے، شہری مقامی انتظامی ادارے۔ تو یہ اس طرح سے یہ دیہی مقام پر 3 طرح کے ادارے ہوتے ہیں: گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد۔ شہر کے مقام پر 3 طرح کے ادارے ہوتے ہیں، مقامی ادارے: ایک نگر پنچایت، نگر پریشد، مہا نگر پالیکا۔ یہ بھی ہم نے دیکھی۔
اس کے بعد اس میں خاص پوائنٹ ہم نے دیکھے کہ گرام پنچایت کے جو عہدیدار رہتے، جو افسران رہتے ہیں، ان کی معلومات، اس میں گرام سیوک کا جو ہے تو چھوٹ گیا تھا ایک، تو گرام سیوک کا جو گرام سیوک جو رہتے، تو گرام سیوک گرام پنچایت کا سیکریٹری ہوتا ہے، معتمد ہوتا ہے، یہ جو ہے تو اس کا تقرر ضلع پریشد کا جو افسر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے نا، ضلع پریشد کا افسر اعلیٰ کرتا ہے ان کا اپوائنٹمنٹ۔ یہ کوئی چن کر نہیں آتے، الیکشن نہیں ہوتے ان کے، بلکہ یہ سرکار کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، سرکاری نوکری پر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ان کا کام جو رہتا ہے گرام سیوک کا، تو روزمرہ کے جو بھی کام کاج ہوتے ہیں گرام پنچایت کے، ان کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ترقی کے منصوبے وغیرہ بنانا، اور اس کی معلومات لوگوں تک پہنچانا کہ کون کون سے سرکار کے منصوبے ہیں، کون کون سے پلاننگ ہے، کون کون سی یوجنا ہے، تو یہ لوگوں تک یہ بات کو پہنچانا اور اس کے تعلق سے پلاننگ کرنا، اس کے تعلق سے منصوبہ بنانا۔ تو سرپنچ جو ہے تو گرام سبھا کا صدر ہوتا ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے گرام سبھا کی میٹنگ آپ کو معلوم ہے کہ 6 مرتبہ ہونی چاہیے مالی سال کے اندر، یہ بھی ایک اہم بات اس کے اندر آئی۔ پھر گرام سبھا سے پہلے جو ہے تو خواتین کی ایک سبھا ہوتی ہے جس میں صرف خواتین شرکت کرتی ہے، اور اس میں ان کے مسائل رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک خاص بات ہے، گرام پنچایت کو کہاں کہاں سے مدد ملتی ہے گرام پنچایت کا کاروبار چلانے کے لیے، تو یہ بھی دیکھیے آپ نے، ریاستی حکومت کی طرف سے، ضلع پریشد کی جانب سے یاترا ٹیکس، ہفتے واری بازار کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، رہائشی ٹیکس وغیرہ، تو یہ سب چیزیں جو ہے تو گرام پنچایت کو ملتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے گرام پنچایت کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کر لیے۔ اب آئندہ ہم جو ہے تو پنچایت سمیتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔